اور زبردست فقیہہ تھیں، زبردست ٹھوس علم تھا آپ کا، بہت قوی علم تھا آپ کا، رسول اللہ نے اعتبار کیا آپ کے علم سے متعلق مخصوص میدان کی اگر بات کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میرا جو موضوع ہے، یعنی ہماری جو وہ بہنیں جو طالبات ہیں کسی مدرسے کی یا فارغات ہیں، تبلیغ سے جڑی ہیں، دعوت سے جڑی ہیں، اور جو ہے ضروری نہیں کہ جو ہے وہ کس مستوی کی ہیں، کسی بھی مستوی کی ہوں، اپنے گھر میں رہ کر کے جو کام کرتے ہیں کسی طور پر بھی، ان کے لیے عظیم 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 نمونہ رکھتی ہیں ان کی زندگی۔ یہ بصرہ میں تھیں اور بصرہ میں رہیں، اور علماء بصرہ میں آپ کا شمار ہوا۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیعاب میں لکھا ہے کہ ان ام عطیہ یعنی تعد من علماء اہل البصرہ، یعنی بصرہ کے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، یعنی مطلب وہاں کے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، صرف بصرہ کے لوگوں میں سے نہیں، عام خواتین میں سے نہیں، بصرہ کے علماء میں سے۔ اسی لیے مسند احمد اٹھا کر کے دیکھیے آپ، مسند احمد میں ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی جو احادیث اکجا کر کے ترتیب دی گئی ہیں وہ 12 ہی احادیث ہیں، وہ 12 حدیثیں ہیں، لیکن جو ہے مسند البصریین جو ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ جو ہے بالکل اواخر میں ام عطیہ کی بھی مسند ہے، مسند البصریین میں۔ یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ علماء بصرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا۔ یہ تو آپ کا تعارف تھا۔ اب دیکھیے ان کی اصل زندگی سے متعلق میں 4 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے میں میرے سامنے آپ اہل علم بیٹھے ہیں، لیکن میرے مخاطب جو ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں جو طالبات ہیں دینی مدارس کی، جو فارغات ہیں، جو دینی مدارس سے فارغ ہوئی خریجات ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، وہی میرے اصل ہدف ہے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مدارس میں 8 سال پڑھتے ہیں، معمولی بات نہیں، زندگی کا 8 سالہ حصہ کیا سمجھتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، 1 سال 2 سال کر کے نکالیے، 8 سال معمولی بات ہے، سبحان اللہ العظیم۔ ہم عربی زبان پڑھتے ہیں، صرف و نحو پڑھتے ہیں، ہم جو ہے عربی ادب پڑھتے ہیں، عربی ادب کی اگر بات کرتے ہیں، ہم فقہ الحدیث پڑھتے ہیں، اصول فقہ پڑھتے ہیں، قواعد فقہیہ پڑھتے ہیں، حدیث کی شروحات پڑھتے ہیں، تفاسیر پڑھتے ہیں، اصول تفسیر پڑھتے ہیں، اور جو ہے فتاوی سے متعلق پڑھتے ہیں، اور پھر ہر فن کے ماہر اساتذہ سے پڑھتے ہیں، اور اتنا عرصہ لگا کے پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہمارے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، زندگی کا اتنا وقت ہم نے لگایا ہے، تو پھر 8 سال کے بعد محض شادی کی وجہ سے کیوں ہم اس قدر بھول جاتے ہیں ساری چیزیں، کیوں فوت ہو جاتی ہیں ساری چیزیں؟ ٹھیک ہے مرد حضرات کے لیے میادین بہت ہیں، لیکن ہماری بہنیں بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، اپنا دائرہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے اس اعتبار سے اپنے میدان میں پختگی حاصل کریں۔ میں ام عطیہ کی جو میں بات کر رہا ہوں رضی اللہ عنہا، آپ دیکھیں گے کہ میں جو 4 چیزیں ان کی زندگی کے رکھنے جا رہا ہوں وہ وہی باتیں ہیں جو ان کی زندگی سے متعلق ہے، ایک خاتون کے اعتبار سے، بحیثیت ایک عورت، بحیثیت ایک خاتون، ایک معلمہ کے اعتبار سے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جو ہے یہ سب تو مرد حضرات بھی کرتے ہیں۔ میں خواتین سے مخاطب ہونے جا رہا ہوں، وہ اپنے دائرے سے متعلق باتیں کریں، اپنے دائرے سے متعلق متخصص ہوں اور اس میں مہارت حاصل کریں۔ دیکھیں 4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلکہ صحیحین کی حدیث ہے، کتاب الجنائز صحیح بخاری کی اور کتاب الجنائز صحیح مسلم کی بھی۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ام عطیہ مدینے سے بصرہ کو آئیں، ان کے فرزند کا انتقال ہو چکا تھا 2 دن پہلے ہی، یعنی جب پہنچنے سے 2 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں فلما کان اليوم الثالث، جب ان کے بیٹے کے انتقال کا جب 3را دن آیا، 3 دن ہو گئے، تو کہا کہ دعت بصفرہ، ایک مخصوص قسم کی خوشبودار چیز انہوں نے منگوائی، فتمسحت به، اور اس مخصوص قسم کی خوشبو کو لے کر کے اپنے بدن کو ملنے لگی، اور کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو منع فرمایا ہے، کہا کہ نہینا ان نحد اکثر من 3 الا بزوج، سوائے شوہر کا جب انتقال ہوتا ہے تو 4 مہینے 10 دن کے لیے سوگ منانا ہے، اس کے علاوہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے، چاہے وہ اس کے رشتہ دار بھی سے ہو یا رشتہ داروں میں سے نہ ہو، اگر سوگ منانے کی بات ہو تو صرف 3 دن کے لیے، اور وہ بھی کس کو؟ صرف خواتین کو، مرد حضرات کے لیے نہیں۔ 3 دن کے سوگ منانے کی بات ہے وہ مرد حضرات کے لیے نہیں ہے۔ اب کہنا کیا چاہتا ہوں میں آپ کو، یعنی ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نہینا ان نحد اکثر من 3 الا بزوج، صرف شوہر سے متعلق 4 مہینے 10 دن کا سوگ منایا جائے گا، اس کے علاوہ رشتہ داروں میں سے، پڑوس میں سے، اس کے اقربا میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو 3 دن سوگ منا سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک خوشبودار چیز منگوا کر کے اپنے جسم کو ملنے لگی۔ اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو سوگ منانے کے جو مسائل ہیں، عدت کے جو مسائل ہیں، یہ ہماری جو طالبات ہیں، ہماری جو فارغات ہیں، ہماری جو خریجات ہیں، وقت نکالیں اور دیگر مباحث پڑھنے کے بجائے یہی موضوعات کو مکرر پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ ہمارے رشتہ داروں میں کتنے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، بتائیں مسائل ان کو۔
ہمارے اڑوس پڑوس میں کتنی خواتین کا انتقال ہوتا ہے، بتائیں ان کو مسائل. یعنی ان مسائل سے متعلق آپ خواتین کے زیادہ قریب رہتے ہیں. آپ کے پاس پڑھنے والی کئی طالبات ہوں گی، اگر آپ گھروں میں پڑھاتے ہیں، کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، آپ اس مسئلے میں متقن کیوں نہیں ہوتے؟ اس مسئلے میں متقن ہوں. ان مسائل میں آپ کو درک ہونا چاہیے، پکڑ ہونی چاہیے. جس طرح سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے صرف یہ نہیں کہا کہ ایک بات کہہ دی، بلکہ کہا کہ نہینا، گویا کہ اس کی نسبت انہوں نے شریعت کی طرف کی، رسول اللہ کی طرف انہوں نے اس کی نسبت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بایعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ننوح، رسول اللہ نے ہم سے بیعت لی ہے کہ ہم نوحہ خوانی نہیں کریں گے، ماتم نہیں کریں گے، چیخ و پکار سے نہیں روئیں گے ہم. یعنی یہ مسئلہ بتایا نا انہوں نے. اب ظاہر بات ہے اس طرح کے گھرانوں میں اور عورتوں کی مجالس میں مرد حضرات نہیں جا سکتے، یا کبھی کبھار ان کی باتیں نہیں پہنچ سکتی. ہماری مدارس کی طالبات، ہماری مدارس کے فارغان دیگر مباحث کو چھوڑی اس بحث میں اس مسئلے سے متعلق متقن کیوں نہیں ہوتی؟ ضرور ہو سکتی ہیں، بس مکرر پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ مسئلہ رہا. ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. جہاں تک میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو ہے ام عطیہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ نے بلایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ غسل دے کس کو؟ زینب رضی اللہ عنہا کو. جب اللہ کے رسول کی دختر ام کلثوم کا جب انتقال ہوا رضی اللہ عنہا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو مکلف کیا تھا. بلکہ عہد نبوی کے بیشتر خواتین کا جو انتقال ہونے لگا، اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اس معاملے میں سب سے آگے رہا کرتی تھی. ہماری جو خواتین ہیں، ہماری جو طالبات ہیں، ہماری جو فارغات ہیں، ٹھیک ہے فعلاً عملی طور پر وہ جا کر کے شاید غسل نہ دیں. مثلا ہو سکتا ہے انسان کسی میں خوف رہتا ہے، کسی میں خوف کم رہتا ہے، کسی میں ہمت زیادہ رہتی ہے، کسی میں کم، لیکن کم از کم اس تعلق سے علم تو حاصل کریں، معاملے کی جانکاری تو ہو، اچھی پکڑ تو ہو. کم از کم جو غسل دینے کے لیے جا رہے ہیں، رسول اللہ نے جیسے سکھایا ہے ان کو، ام عطیہ کو، ویسے آپ بھی تو بتائیں ان کو. اسی لیے دیکھیں ام عطیہ رضی اللہ عنہا اس باب میں بھی اتنی ماہر تھی. حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حقت ذالک فاتقنت، یعنی خواتین کو غسل کیسے دینا چاہیے اس موضوع سے متعلق انہوں نے خواتین کو اتنا بتلایا کہ فاتقنت، اس میں ماہر بن گئی. بلکہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہوا اصل فی غسل المیت، یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں عورتوں کو غسل دینے سے متعلق، وہ اس موضوع سے متعلق اصل کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی مرجع کی حیثیت رکھتی ہے ان سے جو مرویات ہیں. بلکہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے الاستیعاب میں یہاں تک کہا کہ وَكَانَ جَمَاعَةٌ من علماء من الصحابة والتابعين يأخذون عنها حدیث غسل المیت، حدیث الغسل، خواتین کو کیسے غسل دینا چاہیے، صحابہ اور تابعین کی بڑی تعداد نے آپ ہی سے وہ اس حدیث کو لی ہے. مثال کے طور پر آپ سنن ابی داؤد اٹھا کے دیکھیں، کتاب الطہارہ میں، کتاب الجنائز میں، قتادہ ابن دعامہ السدوسی علماء بصرہ میں سے ہیں، معروف عالم دین. وہ کہتے ہیں کہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ وہ خواتین کو کیسے غسل دینا چاہیے، کہا کہ انہو اخذ ذاک من ام عطیہ سے انہوں نے لی ان احادیث کو. تو ام عطیہ رضی اللہ عنہا اس موضوع سے متعلق مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں. تو ہماری جو طالبات ہیں، ہماری جو فارغات ہیں، اس موضوع سے متعلق متقن ہونی چاہیے. ابو نعیم الاصبہانی رحمہ اللہ کی جو معرفت الصحابہ ہے، اس میں انہوں نے ام عطیہ سے متعلق جو مرویات لے کر کے آئے ہیں، اس میں انہوں نے ایک بات اپنی سند سے یہ بتائی ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو خواتین کو غسل دینے کا جو طریقہ ہے وہ ام عطیہ سے انہوں نے لیا، ام عطیہ سے سیکھا انہوں نے. تو ام عطیہ رضی اللہ عنہ اس باب میں یعنی مرجع کی حیثیت رکھتی تھی. تو ہماری جو طالبات ہیں، ہماری جو فارغات ہیں، خواتین کے مسائل، خواتین سے متعلق جو احکام ہیں، اس میں مقرر نظر ڈالیں، بار بار پڑھیں، نصوص کی طرف رجوع کریں، اہل علم سے پوچھ لیں، اپنے اساتذہ سے پوچھ لیں، لیکن ان موضوعات سے متعلق وہ عام خواتین کی طرح نہ رہیں. جس طرح عام خواتین رہتی ہیں پتہ نہیں اب کیا کرنا چاہیے، ایسے نہ ہو، بلکہ اپنی عمر کا حصہ لگائیں اور 1 2 بار 3 بار 4 بار جب مسائل سامنے آتے ہیں اور اس طرف کتابوں کی طرف مراجعہ کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں اچھی طرح یاد ہو جاتی ہیں، ذہن نشین ہو جاتی ہیں، پھر دھیرے انشاءاللہ سے ماہر بن جاتی ہیں. جس طرح سے ام عطیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کتنا اچھا تعارف کروایا. دیکھیے حقت ذالک فاتقنت، اس کو اتنا بیان کیا انہوں نے کہ اس میں وہ متقن ہو گئی. وہ ایسے ہی ہوتا ہے، بار بار بیان کرنے سے اہل علم کہتے ہیں کہ جو شرعی جو علم ہے اس کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بارہا بتایا جائے، دوسروں کو بتاتے رہیں، تب بھی جا کر کے باتیں یاد ہو جاتی ہیں. ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ عید کی مناسبت تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلکہ صحیح حدیث ہے.
صحیح بخاری میں آپ دیکھیں گے کتاب الحیض، اور صحیح مسلم میں کتاب العیدین میں آپ دیکھو کہ حفصہ بنت سیرین ام الہذیل، جو یعنی محمد بن سیرین کی فرزند دختر ہیں، وہ ان کی بیٹی ہیں، وہ خود جو ہے فقیہ ہیں، وہ خود بڑی عالمہ ہیں. تو حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ وہ کہتی ہیں کہ ہماری جو بصرہ کی جو حالت تھی کہ جو نوجوان جو لڑکیاں ہوتی تھیں، جو کنواری لڑکیاں ہوتی تھیں، ہم ان کو عیدگاہ بھیجتے ہی نہیں تھے، ہمارا اپنا معمول تھا. لیکن جب ام عطیہ رضی اللہ عنہا جب بصرہ کو آئیں، جب انہوں نے اس معاملے سے واقف ہوئی کہ یہاں کی خواتین، یہاں کے لوگ اپنی نوجوان لڑکیوں کو، کنواری لڑکیوں کو عیدگاہ بھیجتی ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. صرف حدیث نہیں سنائی، ان کی فقہ دیکھیں وہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو. انہوں نے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تخرج العواتق وذوات الخدور، یعنی جو کنواری لڑکیاں ہیں، پردہ نشین لڑکیاں ہیں، وہ تو عیدگاہ کو جایا کرتی تھیں، بلکہ والحیض، جو حائضہ عورتیں ہوتی تھیں وہ بھی تو عیدگاہ جاتی تھیں. یشہدن الخیر ودعوت المسلمین، مسلمانوں کی جو دو دعائیں ہیں اس میں شریک ہوتی تھیں، اس کار خیر میں شریک ہوتی تھیں. البتہ جو الحیض ہوتی تھیں وَيَعْتَزِلْ الْحُيَّضُ مِنَ الْمُصَلَّى، عیدگاہ سے کچھ الگ جگہ پر رہا کرتی تھیں، وہ ان سے خلط ملط نہیں ہوتا تھا معاملہ. اتنی ہی بات ہے. ورنہ حائضہ عورتیں بھی جاتی تھیں اور جو ہے کنواری لڑکیاں بھی جاتی تھیں، پردہ نشین خواتین جاتی تھیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ انہوں نے بتایا. حفصہ بنت سیرین کو تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ الحیض، یعنی جو حائضہ عورتیں وہ بھی جائیں گی؟ ٹھیک ہے کنواری عورتیں جا رہی ہیں، کنواری لڑکیاں جا رہی ہیں، لیکن یہ جو حائضہ لڑکیاں عورتیں وہ بھی جائیں گی وہاں پر؟ تو وہ کہا کہ کیوں نہیں جائیں گی، وہ بھی جائیں گی. کہا کہ کیا یہ جو خواتین ہیں، جو حائضہ عورتیں ہیں، کیا یہ عرفات کا جو میدان ہے، یوم عرفہ میں وہاں نہیں جاتی ہیں کیا؟ منا میں نہیں جاتی ہیں کیا؟ یہ مزدلفہ نہیں جاتی ہیں کیا؟ فقہ دیکھیں ان کی، یہ تو اس سے بھی محترم جگہیں ہیں. جب وہاں جاتی ہیں تو یہاں کیوں نہیں جائیں گی وہ؟ اس طرح سے یہ اپنے میدان سے متعلق مہارت دیکھیں ان کی، اپنے میدان سے متعلق پکڑ دیکھیں ان کی. ٹھیک ہے دیگر موضوعات سے متعلق شاید ممکن ہو نہ معلوم ہو، جمعہ فرض نہیں ہے خواتین پر، بہت ممکن ہے جمعہ سے متعلق خواتین سے جڑی جو مسائل ہیں وہ تو ان کو بتائیں. تو جو مسائل ان سے متعلق ہیں اس میں تو ہماری طالبات، ہماری فارغات، ہماری خریجات متقن ہونی چاہیے. دیکھیں حیض کے مسائل آتے ہیں، کئی خواتین ہم سے ان مسائل سے پوچھنے سے متعلق گریز کرتے ہیں شرم و حیا کی وجہ سے، لیکن بالآخر جو پوچھ ہی لیتے ہیں. کئی ہم نے اصحاب علم کو دیکھا، ان کی بیویوں کو بعض عورتیں آ کر پوچھ لیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر خاتون آ کر کے پوچھتی تھی نہیں، مطلب شرم و حیا مانے ہوتی تھی. لیکن دیکھیں ام عطیہ رضی اللہ عنہا جب بصرہ گئی تھی، حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ کہتی ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یہ صحیح بخاری کی بھی روایت ہے، لیکن میں جو لفظ سنانے جا رہا ہوں یہ سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں، لیکن ہے اصلا حدیث صحیح بخاری میں، کتاب الطہارہ بھی موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، اور صحیح بخاری میں کتاب الحیض کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، کہ ایک عورت جو حائضہ عورت ہے، حالت طہور میں آنے کے بعد جو کچھ میلا پانی رہتا ہے یا جو ہے کچھ گندگی نکلتی ہے، یا مان لیجیے کہ کچھ یعنی میل کچیل یا کچھ رنگین پانی یا جو ہے اس طرح کے انہوں نے الفاظ کہے ہیں، کہا کہ ہم اس کے لیے کوئی تکلف نہیں کرتے تھے. مطلب طہارت ہو جانے کے بعد، حالت طہور میں آ جانے کے بعد جو بقایا جو ہوتا ہے ہم اسے شمار ہی نہیں کرتے تھے کہ جو ہے وہ اسی کا حصہ ہے. اب ظاہر بات ہے اتنی باتیں کھل کے ہم بتا سکتے ہیں، یہ کوئی خاتون ہم سے پوچھ سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں. بلکہ دور حاضر میں یعنی حالانکہ وسائل بہت زیادہ ہیں، فون کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، سامنے آ کر کے پوچھ سکتے ہیں، لیکن خواتین کی بڑی تعداد میں حیا کی وجہ سے مانی ہے چیز. اگر ہماری طالبات جو آج مدارس کی بڑی تعداد میں مدارس کی خواتین سے، لڑکیوں سے متعلق طالبات ہیں، خریجات ہیں، فارغات ہیں، انہیں اس میں درک ہونا چاہیے، مقرر پڑھنا چاہیے اور جو یہ بتا دینا چاہیے اس مسئلے کو. اس میں آپ کو جو اس میں تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ جو ام عطیہ کا یہ قول ہے رضی اللہ عنہا، عہد نبوی سے متعلق وہ بات کر رہے ہیں. تو اس طرح کے اگر جو خواتین سے متعلق جو باتیں ہیں اس میں اگر درک ہو تو جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ ہم معاملے کو حل کر سکتے ہیں. ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے متعلق آخری بات میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ علم و فقہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ عطا کیا آپ کو. کتب ستہ کی جو سبھی مؤلفین ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ملتی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند البصریین میں مستقل ایک مسند ام عطیہ انہوں نے اس میں ترتیب دی اور 12 حدیثیں اس میں جو انہوں نے نقل کی ہیں، لیکن سب کی سب حدیثیں صحیح نہیں ہیں. مسند احمد میں ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں، لیکن 12
حدیثیں انہوں نے اس میں جو ہے درج کی ہیں ام عطیہ سے متعلق رضی اللہ عنہا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی جو تلامذہ ہیں، دیکھیں میں اس موضوع پر جو ہے ایک مرتبہ جو پیڈنا ہے، یعنی ہمارے استاد دکتور سعید عمری مدنی حفظہ اللہ، ان کا جو ادارہ ہے مرکز البر، تو وہاں پر جو ہے میں ایک مرتبہ گیا تھا، تو اسی موضوع سے متعلق میں نے ملتی جلتی باتیں کی تھی۔ یہ موضوع نہیں تھا، یہ باتیں میں نے ان کے سامنے رکھی تھی کہ جو ہے طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ دار کے بچوں کو، اپنے اڑوس پڑوس کے بچوں کو تعلیم دیں، اچھی تعلیم دیں، عمدہ تعلیم دیں۔ آپ کو اس خواہش کی شکار نہیں ہونا چاہیے کہ مردوں کی طرح ہم بھی ادھر سے ادھر جائیں، نہیں، اللہ نے ہر ایک کے لیے میدان الگ الگ رکھا ہے۔ تو اللہ نے آپ کے لیے جو میدان رکھا ہے اس میدان میں رہتے ہوئے بھی آپ بڑے کارنامے انجام دے سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ام عطیہ کو دیکھیں، آپ رضی اللہ عنہا، محمد ابن سیرین آپ کے سامنے بالکل چھوٹے سے بچے ہیں، 33 ہجری سنہ ولادت ہے ان کا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بالکل چھوٹے سے بچے۔ آپ غور کیجئے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے اتنا استفادہ کیا، صحابی رسول انس بن مالک نے آپ سے استفادہ کیا۔ حفصہ بنت سیرین کے تعلق سے بعض اہل علم نے کہا کہ لا افضل احدا علیہا، ایسے الفاظ ہیں کہ حفصہ بنت سیرین کے مقابل ہم کسی کو فضیلت نہیں دیتے پورے بصرہ کے اندر، علم و فضل کے اگر بات کرتے ہیں۔ فقیہ تھیں آپ، ابن حجر نے الفقیہ ایسا لکھا ہے ان کے بارے میں، اتنی عظیم عالمہ ہیں۔ آپ نے گھر کے اندر بیٹھ کر کے ایک خاتون کو تیار کیا آپ نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری فارغات کے لیے، ہماری طالبات کے لیے ان کا گھر سب سے بڑا میدان رکھا ہے۔ اگر جو کسی ادارے میں پڑھاتے ہیں، اپنے گھر کے قریبی ادارے میں پڑھاتے ہیں، تو آپ اپنے مستوے کو گھٹائیے مت، آپ علم کے اعتبار سے مضبوط رہیے، اپنے میدان اور اپنے دائرے سے متعلق ٹھوس علم حاصل کیجیے۔ اور ام عطیہ جیسے حفصہ کو آپ نے تیار کیا ہے، عائشہ نے عمرہ بنت عبد الرحمن کو تیار کیا ہے، آپ بھی کسی کو تیار کیجیے اور ٹھوس علم حاصل کیجیے اور ٹھوس علم دیجیے۔